امیر اہل سنت کا آپریشن ہونا تھا. آپ نے شرط یہ لگائی کہ میرا آپریشن ایسے وقت کیا جائے کہ جس سے میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے. آپریشن ہوا الحمدللہ. اس کے بعد نماز فجر امیر اہل سنت نے ادا فرمائی. تھوڑی سی پریشانی ہو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپریشن ہو, کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو, نماز چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت نے آج امت مسلمہ کو نماز کی اہمیت سے کیسے آگاہ کیا, کیسے روشناس کیا کہ آج ان کی نماز سے محبت کی وجہ سے لاکھوں لوگ نمازی بن گئے. نمازیں سکھائی نا لوگوں کو. اور یہ جو نماز کے احکام ہے, سبحان اللہ, یہ اتنی جامع کتاب ہے نماز کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی پولیس کے ایک بہت بڑے آفیسر, RPO ریجنل پولیس آفیسر, یہ DIG سے بھی بڑا رینک ہے, ان کے پاس گئے اور انہیں یہ کتاب تحفے میں دی. تو 2-3 دن بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب نے میرے بے شمار مسائل کو حل کر دیا. یعنی ٹھیک ہے, میں پولیس کا بہت بڑا آفیسر ہوں, میں نے پولیس کے بے شمار مسائل کو سیکھا ہے, میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتا ہوں, لیکن اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز, دین اسلام کی فنڈامنٹلز کو آج ہم نہیں جانتے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نماز کے احکام دے کر میری نماز کی اصلاح کر دی. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ جس نے مسلمانوں میں نماز کی اہمیت کو پیدا کیا. آج جگہ جگہ پر فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. مساجد کی آباد کاریوں کا تصور ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا. اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے ایک ڈاکٹر کا بیان ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھے چند سال پہلے, اور ان سے مختلف معاملات پر کلام کر رہے تھے. تو امیر اہل سنت نے تحدیث نعمت کے طور پر ان ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جناب ڈاکٹر صاحب, الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہاں تک کہ 1980 میں 1400 ہجری دعوت اسلامی کے بننے سے تقریباً 1 سال پہلے امیر اہل سنت پہلی بار جب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ جب میدان عرفات میں پہنچے تو قافلہ آپ سے بچھڑ گیا. ایک دوست, ایک اسلامی بھائی آپ کے ساتھ تھے, مزدلفہ تک وہ بھی ساتھ رہے. اگلا دن مینا شریف میں آنے کا دن تھا, قربانی کا دن تھا, 10 ذو الحجۃ الحرام تھی. مینا آئے. امیر علیہ سنت اس سنت کو بھی زندہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے جانوروں کو قربان فرمایا. کچھ حاجی صاحبان نے کہا کہ ہمارے بھی جانور قربان کر دیں, جانور قربان ہو گئے. اب سارا جو احرام تھا یہ خون آلود تھا. تو امیر علیہ سنت تشریف لے گئے کچھ خیموں کی طرف. جیسے ہی پہنچے تو پتہ لگا کہ مینا میں آگ لگ گئی. ہر طرف افراتفری کا عالم, ہر طرف جان بچانے کی فکر, ہر طرف آگ سے بچنے کی فکر. لیکن میرا امیر علیہ سنت کو نارے جہنم سے بچنے کی فکر اس وقت بھی لاحق تھی. نماز ظہر کا وقت بہت تنگ رہ گیا تھا. تو آپ نماز ظہر کو بچانے کے لیے مختلف خیموں کی طرف جاتے ہیں. ایک خیمے کے باہر ایک شخص نے کہا جناب مولانا صاحب ایسے ہی نماز پڑھ لو, ہم نے بھی ایسے ہی پڑھی ہے. بے باک تھا وہ بندہ, اس نے کہا کہ جی ایسے ہی پڑھ لو. بہرحال امیر علیہ سنت کو اس نے اپنے خیموں میں آنے نہیں دیا. تو وہ جو امیر علیہ سنت پھر ایک اور شخص کے پاس پہنچے, وہ آپ کا جاننے والا تھا. تو جو سرکاری ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہاں پر مینا میں, وہاں پہنچے, اپنے جسم کو صاف کیا یعنی دھویا, اور وہ جو حاجی صاحب تھے ان کا احرام خود لے لیا اور اپنا احرام انہیں دے دیا. حاجی صاحب بھی محبت والے تھے کیونکہ امیر اہل سنت کی نیک نامی کا چرچا تو الحمدللہ شروع سے تھا. تو امیر اہل سنت نے منرل واٹر لے کر اس سے وضو کر کے نماز ظہر ادا فرمائی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. تو یہ نماز سے محبت ہے. ہمارے نگران شورا کچھ عرصہ پہلے مجھے ان کے ساتھ ایک قافلے میں جانے کی سعادت ملی, تو وہ یہ ذہن بنا رہے تھے اسلامی بھائیوں کا کہ منرل واٹر کو آج لوگ پیتے تو ہے, لیکن اگر کسی مقام پر افریقن کنٹریز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہاف وے میں, کسی اور جگہ پر راستے میں بعض اوقات پانی نہیں ملتا, تو آپ یہ ذہن دے رہے تھے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اگر منرل واٹر سے بھی وضو کرنا پڑے تو کریں.
تو امیر علیہ سنت نے اس وقت جب لوگ آگ سے بچنے کی فکر کر رہے تھے اس وقت بھی جہنم سے بچنے کی فکر فرمائی.